آپریشن غضب للحق میں پاکستان کا افغان طالبان کو منہ توڑ جواب، متعدد چیک پوسٹیں تباہ کر دیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹر اور ذاکر خیل پوسٹ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ پاک فضائیہ نے صوبہ لغمان میں جوابی کارروائی میں اسلحہ ڈپو اڑا دیا۔ اے بی ایف بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل ملیہ میٹ۔ موہمن سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ تباہ۔ افغان طالبان فورسز چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو اڑا دیا۔ بہادر پاکستانی افواج کا افغان طالبان رجیم کو بلا اشتعال جارحیت پر دندان شکن جواب۔ آپریشن غضب للحق میں 274 دہشت گرد ہلاک، 400 سے زائد زخمی۔ افغان ٹرمینل، 2 سیکٹر، 2 کور اور 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ملیہ میٹ۔ فضائی حملوں میں 115 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور آرٹلریز بھی تباہ۔ دشمن کے کوارڈ کاپٹرز بھی کٹی پتنگوں کی طرح گر پڑے۔ کئی پوسٹوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیے گئے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کا 53 مقامات پر حملہ پسپا کر دیا۔ فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کی ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں ڈرون حملوں کی کوشش ناکام۔ اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز مار گرائے، جانی نقصان نہیں ہوا۔ سوابی کے گاؤں میں گورنمنٹ اسکول کے باہر دھماکے سے طالبہ زخمی۔ مبینہ طور پر ڈرون کے ذریعے بارودی مواد گرایا گیا۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے، 12 جوان شہید، 27 زخمی، 1 لاپتہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں، ہمارا رد عمل انتہائی شدید تھا۔ پہلے بھارت کا شوق پورا کیا، اب افغانستان کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ مزید بولے، سیاسی تقسیم اپنی جگہ، لیکن تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ کے پی پولیس دہشت گردی کے خلاف فرنٹ پر کھڑی ہے، اس سے سلام پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وزیر اعظم کو جی ایچ کیو میں پاک افغان صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا، افغان طالبان رجیم کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی جوابی کارروائی کرنے پر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ مزید بولے، فتنہ الخارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسندوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ اب افغان طالبان رجیم سے کھلی جنگ ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی للکار۔ کہا، تمہاری اوقات جانتے ہیں، تم نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا۔ طلال چودھری بولے، پاکستان میں مزید دہشت گردی نہیں چلے گی، تمام کارروائیوں کا بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، افغان رجیم اور دہشت گردی کے روابط بے نقاب ہو گئے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، آپریشن سے کافی افاقہ ہو جائے گا، اس کے بعد کسی مرض کی نشاندہی ہوئی تو شافع علاج ہوگا۔ پاک فوج نے خطے میں پھر اپنی طاقت ثابت کر دی۔ کابل رجیم کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ بلاول بھٹو کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ کہا، تصادم کے خواہاں نہیں، للکارا گیا تو دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ مریم نواز بولی، دشمن جو زبان سمجھتا ہے اسی میں جواب دیں گے۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائنز ہیں۔ جوانوں نے ثابت کیا، ملک کی سرحدیں ناقابل عبور ہیں۔ پاک افغان کشیدگی پر دنیا کو تشویش۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے کہا، ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف اقدام کی تائید کرتے ہیں۔ فریقین تحمل و برداشت کا مظاہرہ کریں، بات چیت سے معاملات کا حل نکالیں۔ سعودی عرب، ترکی، قطر اور مصر کے حکام کا اسحاق ڈار سے رابطہ۔ تناؤ کم کرنے پر مشاورت کی۔ ایران اور روس نے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ عباس عراقچی نے کہا، ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے انٹونیو گوتریس کا بھی اظہار تشویش۔ جہلم میں حساس اداروں اور پولیس کا سرچ آپریشن، 4 افغانوں سمیت 39 افراد کو گرفتار کر لیا۔ افغان باشندوں کو پناہ دینے والے 3 افراد پر مقدمات درج۔ ملک بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی عائد، حکومت کی صوبوں کو بھی حکم پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ کمرشل یا تفریحی مقامات پر ڈرون اڑانے پر پابندی لگائی گئی۔ آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کو 7 سال ہو گئے، بھارت کو بلا اشتعال جارحیت کا جواب دیا گیا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سروس چیفز کا خصوصی پیغام۔ آپریشن نے پاک فوج کی تیاری اور عملی مہارت اجاگر کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا، دشمن نے ہمارے عزم اور صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا تھا۔
T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو سیمی فائنل میں جانے کا موقع مل گیا۔ انگلینڈ کی نیوزی لینڈ کے خلاف فتح کے بعد گرین شرٹس کی امیدیں برقرار۔ پاکستان کو سپر 8 کے اپنے آخری میچ میں سری لنکا کو 64 رن سے شکست دینا ہوگی۔ شاہینوں کی بعد میں بیٹنگ آئی تو ہدف 13.1 اوور میں حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستان کی ہار یا برے رن ریٹ پر کیوی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنا لے گی۔ پاکستان اور سری لنکا آج کینیڈی میں ٹکرائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں انگلینڈ کی مسلسل تیسری کامیابی۔ نیوزی لینڈ کو دلچسپ مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کولمبو میں کیوی ٹیم نے 7 وکٹوں پر 159 رنز جوڑے۔ ول جیکس اور ریحان احمد نے 16 گیندوں پر 44 رنز بنا کر 3 گیندیں قبل فتح دلائی۔ 2 وکٹیں اور 32 رنز بنانے پر ول جیکس میچ کے ہیرو قرار۔ سندھ کی گورننس کو کمزور کرنے کے لیے منظم پروپیگنڈا جاری ہے۔ پیپلز پارٹی ان کی خواہشات اچھی طرح جانتی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں مقصد کراچی کو الگ کرنے کی پرانی خواہش کو ہوا دینا اور سندھ کے وسائل پر نظریں جمانا ہے۔ ماضی میں بھی وہ کام ناکام رہے ہیں اور آگے بھی ناکام رہیں گے۔ سندھی مہاجر تقسیم کا نعرہ ختم ہونا چاہیے۔ سندھی بھائیوں کے ساتھ ہوں، ظالم وڈیروں کے خلاف ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں میری جان سندھی بھائیوں کے لیے حاضر ہے۔ گورنر ہاؤس میں ہر قومیت کا شخص آ سکتا ہے۔ تقسیم کی بات کرنے والے پیسوں کی تقسیم کی بات کرتے ہیں۔ ملک سے روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والوں کی شرح میں 19% اضافہ۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ اکنامک اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق جنوری میں 75,000 ورکرز نے بیرون ملک کے لیے رجسٹریشن کرائی، جس سے ملک کی معیشت کی ترقی کے امکانات بہتر ہوئے ہیں۔ رواں ماہ مہنگائی کی شرح بڑھنے کا امکان ہے۔ حکومت کی آمدن اور اخراجات کا توازن بہتر ہوا۔ خیرپور میں کاروکاری کے الزام میں قتل کیس کا 17 برس بعد فیصلہ۔ ایک ملزم کو سزائے موت، دوسرے کو عمر قید۔ ملزمان نے مشتاق احمد مستوئی نامی شخص کو قتل کیا تھا۔ دونوں مجرم سخت سیکیورٹی میں سینٹرل جیل سکھر منتقل۔ منڈی بہاؤالدین میں 2000 کا چالان کرنے پر شہری مشتعل۔ موٹر سائیکل پر اینٹیں برسانے کے بعد آگ لگا دی۔ شہریوں نے ٹریفک اہلکاروں کو بھی مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ جنیوا مذاکرات کے ساتھ فوجی تیاری بھی تیز۔ امریکی بحری بیڑا جیرالڈ آر فورڈ اسرائیل پہنچ گیا۔ یہ بحری جہاز پیر کو یونان کے جزیرے کریٹ میں واقع امریکی اڈے پر موجود تھا۔ ابراہم لنکن پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ اور اینٹیگا میں سیلنگ کے دلچسپ مقابلے، شرکاء نے کشتیاں چلانے میں خوب مہارت دکھائی۔ ریس میں پولینڈ کی ٹیم نے میدان مار لیا۔